اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جاء الحق میں خرم نصیرانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے اوپر بعض غیر احمدی یہ کیچڑ اچالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے جوانی میں اپنے والد صاحب کی پینشن کی رقم چوری کی اور اسے چوری کر کے وہاں سے کہیں چلے گئے۔ تو ناظرین کرام، صرف پوری احمدیہ لٹریچر میں ایک ہی روایت ملتی ہے جو کہ سیرت المہدی میں درج ہے، اور یہ روایت شروع ہوتی ہے سیرت المہدی حصہ اول کے صفحہ نمبر 38 سے، اور یہ روایت نمبر 49 ہے۔ میں آپ کو اس وقت روایت پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پینشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے، اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا، یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے والد صاحب کا، تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے اور کچھ عرصہ تک وہاں ملازمت پر رہے۔ تو ناظرین کرام، آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیں کہ اس روایت کے اندر کہیں پہ بھی ذکر نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود سے ہی رقم چوری کر کے کہیں پہ چلے گئے اور انہوں نے رقم اپنے ذاتی مصرف میں لے کے آئے، بلکہ یہاں پر وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حضور کا جو کزن تھا، رشتہ دار تھا، مرزا امام الدین، جو کہ انتہائی بددیانت قسم کا انسان تھا، وہ حضور کو اپنی باتوں میں لے کے اور پھسلا کے کہیں اور لے گیا اور اس نے سارا پینشن کا پیسہ اڑایا۔ اب اگلا صفحہ جو کہ صفحہ نمبر 39 ہے، اس پہ تھوڑا سا اگر نیچے جائیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر پھر مرزا امام الدین ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر کار اس نے چائے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا، مگر مقدمہ میں رہا ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے صاف وضاحت ملتی ہے کہ امام الدین ایک عادی مجرم تھا، اور اس نے اپنے اس عادت کی وجہ سے حضرت مرزا صاحب کو اپنی باتوں میں لے کر بجائے اس کے کہ حضرت صاحب کو وہ گھر لے کے جاتا، ادھر ادھر پھراتا رہا اور سارا پیسہ اس نے اڑا دیا۔ آپ یہ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں صفحے کو، میں پورا صفحہ نیچے کر رہا ہوں، ناظرین اسکرین روک روک کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حضرت مرزا صاحب اس قدر نادان تھے کہ انہیں کوئی بھی اپنی باتوں میں لے کے بہلا پھسلا کے کہیں پہ بھی لے جاتا؟ تو ہم متوجہ ہوتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ سورہ یوسف کی آیات 4 تا 18، بسم اللہ کو آیت نمبر 1 گنے تو 4 تا 18 کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں سے بچ کے رہنا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن اس اندیشے کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بڑے بیٹوں کو اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور پھر ہوا کیا جس کا اندیشہ تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیا اور کپڑوں پہ نقلی خون لگا کے اپنے والد صاحب کو دکھایا اور ان کے سامنے روئے اور بتایا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹوں کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ واقعی میں میرے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نبی کی، جو کہ اس وقت نبوت کے اوپر فائز تھے اور اچھی خاصی عمر میں تھے۔ ناظرین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4473 ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی دلیل کے ہر پہلو کو بیان کرنے کے لحاظ سے دوسروں کی نسبت زیادہ ذہین و فطین ہو، اور میں جس طرح اس سے سنوں اسی طرح اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ تو جس کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دوں وہ اسے نہ لے، میں اس صورت میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر
میں اس صورت میں آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اندیشے کا اظہار فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ضرور ہو کہ جو کہ اپنی چکنی چوپڑی باتوں کی وجہ سے مجھ سے غلط فیصلے کرا لے اور مجھے اپنی باتوں میں لے لے۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام ذہین ترین لوگوں میں سے سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ حکمت والے ہیں، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کوئی مجھے بھی اپنی باتوں میں لے کے غلط فیصلہ کرا سکتا ہے، تو پھر حضرت مرزا صاحب کو آپ کدھر دیکھتے ہیں۔ تو میں بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ لوگ صرف اور صرف اپنی مخالفت اور جو بغض ہے دل میں مرزا صاحب سے، اس کے نتیجہ میں مرزا صاحب کی ذات کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہیں جو کہ دراصل ہے ہی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سیرت المہدی سن 1930 کے بعد چھپی ہے، غالباً 31 یا 32 میں، اور اس سے پہلے تک کسی کو بھی یاد نہیں تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے پینشن کی رقم چوری کی۔ یہاں تک کہ مولوی محمود حسین بٹالوی صاحب جو کہ مرزا صاحب کے ہم اثر تھے اور وہابیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے تو اپنی کتاب اشاعت و سنہ کے اندر گواہی دی ہے کہ حضرت مرزا صاحب انتہائی پاک باز انسان تھے، اور میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں اور میں نے انہیں انتہائی پاک باز انسان جانا ہے، اور ان کی زندگی ہر قسم کے داغوں سے پاک ہے۔ تو ناظرین اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ حي على الفلاح حي على الفلاح